मुकदमा द प्रोलेगोमिना। मुकदमा तीसरा एकेडमिक वर्क है, तालीमी काम है जो इस आपके नसाब और इस लेसन में शामिल है। ये मुख्तसर नाम है मुकदमा इब्न खल्दून नामी किताब का। इब्न खल्दून 1332 his date of birth and 1406 his date of death was a historian who wrote complete history of the world in 7 volumes. wrote write की second form लिखा 7 volumes 7 जिल्दें। कंप्लीट हिस्ट्री मुकम्मल तारीख। हिस्टोरियन मुअर्रिख तारीखदान तारीख लिखने वाला। तारीखदान या मुअर्रिख उस शख्स को कहते हैं जो दुनिया में गुज़रे हुए वाक़यात और हालात का इल्म रखता हो, उनके बारे में जानता हो। ये एक सब्जेक्ट है बाकायदा, जिसे कि हिस्ट्री, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे हिस्ट्री कहा जाता है और उर्दू ज़ुबान में इसे तारीख़ कहते हैं। इसकी आगे मुख्तलिफ़ शाखें हैं। इब्न खल्दून जिनकी पैदाइश 1332 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1406 ईस्वी में हुई, एक मुअर्रिख या तारीख़दान थे जिन्होंने दुनिया की तारीख़ 7 जिल्दों में लिखी। इन 7 जिल्दों में दुनिया भर में पेश आने वाले वाक़यात और हालात और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उन रहने वाले लोगों के मुताल्लिक़ इन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की। इन द फर्स्ट वॉल्यूम he described various trends of human societies in great detail तफसील से, great बड़ी, societies इंग्लिश वर्ड societies का प्लूरल which mean मुआशरा, societies मुआशरे। ट्रेंड्स रुझान, मिजाज। वेरियस कई, डिस्क्राइब की सेकंड फॉर्म। पहली जिल्द में उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ इंसानी मुआशरों के बारे में बड़ी तफसील के साथ बहस की, बड़ी तफसील के साथ बयान किया। दिस वॉल्यूम कॉल्ड मुकदमा इब्न इन अरेबिक। अरबी में ये जिल्द, पहली जिल्द जो है वो मुकदमा कहलाती है। was so long and comprehensive that it is often treated as a separate book by itself. so long बहुत ज़्यादा तवील, comprehensive जामे, यानी कि जिसमें तफसीली बयान किया गया हो, तफसील बयान की गई हो किसी चीज़ की, उसे कहते हैं जामे, इंग्लिश में comprehensive। often अक्सर, treated समझा जाना, यहाँ ट्रीट का मतलब वैसे तो सलूक करना होता है, एक ट्रीटमेंट का मतलब इलाज करना भी होता है, लेकिन यहाँ इस वर्ड का मफहूम जो है वो हम लेंगे समझा जाना। सेपरेट अलहदा, बुक किताब, बाय इटसेल्फ बजाते ख़ुद। ये इतनी जामे और तवील है कि अक्सर इसे बजाते ख़ुद एक अलहदा किताब समझा जाता है। A very interesting observation of Ibn Khaldun was that nations also had life cycles like an individual human being. Very interesting, दिलचस्प, observation मुशाहिदा। nations कौम की जमा, अक़वाम। life cycles ज़िंदगी का चक्कर हयात।
انڈیویجول انفرادی یا فرد، ہیومن بینگ انسان۔ ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدہ جو ابن خلدون نے کیا وہ یہ تھا کہ اقوام اور معاشروں کا بھی فرد واحد یعنی انسانوں کی طرح زندگی کا چکر ہوتا ہے، یہ چکر حیات میں وقت گزارتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا بچپن، پھر اس کا لڑکپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، تو اسی طرح معاشرے اور اقوام کو بھی ان جو 4 یہ درجے ہیں یا 4 فیزز ہیں ان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے فیز میں، پہلی درجے میں معاشرے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر اس کا لڑکپن ہوتا ہے، اور پھر اس کی جوانی ہوتی ہے، اور پھر اس کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری سٹیجز جو ہیں وہ معاشروں اور اقوام پر بھی آتی ہیں۔ Obviously یقیناً he derived the concept from the Holy Quran which states بیان کرنا، concept تصور، derive اخذ کرنا، کسی چیز سے نتیجہ نکالنا، کسی چیز سے کوئی دوسری چیز حاصل کرنا۔ ہولی قرآن، قرآن پاک، یقیناً یہ تصور انہوں نے قرآن پاک سے بیان کیا ہے، قرآن پاک سے لیا ہوگا۔ which states، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے your creation and resurrection are like the creation and resurrection of a single soul۔ چیپٹر 31 سورہ لقمان ورس 28۔ چیپٹر 31 سورت نمبر بتائی گئی ہے 31ویں سورت قرآن پاک کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 28۔ کریشن تخلیق، پیدا ہونا، اینڈ ریسوریکشن مر کر جی اٹھنا یا مردے کا قبر سے نکلنا۔ کریشن تخلیق، ریسوریکشن مردے کا قبر سے نکلنا یا مر کر جی اٹھنا، مر کر دوبارہ زندہ ہونا۔ سنگل سول، ایک واحد روح۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور دیگر مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق یعنی تمہاری پیدائش اور تمہارا مر کر دوبارہ جی اٹھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی ایک فرد واحد کی یا ایک روح کا پیدا ہونا اور اس کا پھر دوبارہ مر کر جی اٹھنا۔ لیٹر، بعد میں محمد علی جوہر اینڈ علامہ اقبال did some valuable work on adjusting this principle for our times۔ ایڈجسٹنگ، جگہ بنانا، ترتیب دینا۔ ویلیویبل، مفید، کارآمد، فائدہ مند۔ آور ٹائمز، ہمارے وقت تک کے لیے۔ پرنسپل، اصول۔ بعد میں مولانا محمد علی جوہر جو کہ تحریک آزادی کے ایک مشہور رہنما تھے، اینڈ علامہ اقبال اور علامہ محمد اقبال جو کہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور مصور پاکستان اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے ان کو، انہوں نے اس اصول کو ہمارے دور میں اس اصول کی جگہ بنانے کے لیے کئی مفید یا یادگار ادبی کام اس حوالے سے انہوں نے کیا، ابن خلدون کے اس اصول کو ہمارے زمانے میں جگہ دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 1 کلاسکس آف دی مسلم لٹریچر
اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر طلبہ کسی بھی قسم کا مسئلہ، کیوری یا پرابلم محسوس کریں تو وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ ان کا مسئلہ، ان کی کیوری، ان کا پرابلم سولو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے۔